جس سورہ کی اگر تلاوت نہ کرتے ہوں تو کم از کم ہفتے میں ایک مرتبہ سنتے اور پڑھتے ضرور ہیں، یعنی سورہ مبارک جمعہ۔ سورہ جمعہ کی ایک آیت کریمہ ہے کہ جس میں ارشاد ہو رہا ہے کہ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ۔ اللہ وہ ہے کہ جس نے امیین میں، مکے والوں میں، انہی میں سے ایک رسول کو مبعوث کیا، ایک رسول کو بھیجا کہ جو رسول ان کے اوپر آیات کی تلاوت کرتا تھا، وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کے نفس کا تزکیہ کرتا تھا، پاک کرتا تھا، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، اور اس نبی کا وظیفہ اور فریضہ یہ تھا کہ وہ اہل مکہ کو حکمت کی تعلیم دیتا تھا۔ يُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، حکمت کی تعلیم دیتا تھا اور کتاب کی تعلیم دیتا تھا۔ یہ عزیزان گرامی اس آیت کریمہ میں سورہ مبارک جمعہ، اس میں خداوند عالم نے پیغمبر اسلام احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ اللہم صلی علی محمد وآل محمد کے چند کام اور ان کے چند وظیفے کو بیان کیا۔ لیکن عزیزان گرامی، یہ مجلس عزا ایام فاطمیہ کی ہے اور اس سلسلہ مجالس کی پہلی مجلس آج ہے، ایام فاطمیہ۔ آپ دیکھیں عربی زبان میں یوم کہتے ہیں روز کو اور دن کو۔ یوم مفرد ہے اور واحد ہے، اس کی جب جمع بنائی جاتی ہے ایک سے زیادہ تو اس کو ایام کہا جاتا ہے۔ ایام فاطمیہ یعنی جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے دن۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیے کہ جب ماہ محرم کی بات آتی ہے تو کبھی کبھی یہ کہا جاتا ہے کہ محرم چل رہا ہے، محرم کے دن چل رہے ہیں، اور کبھی کبھی یہ کہا جاتا ہے کہ ایام عزا چل رہے ہیں، یعنی عزا کے دن چل رہے ہیں، مصیبتوں کے دن چل رہے ہیں اور غم کے دن چل رہے ہیں۔ اب عزیزان گرامی، یہ تو ایک چھوٹی سی بات تھی اپنے چھوٹے بھائیوں کے لیے کہ ایام فاطمیہ کم از کم ایک تھوڑا سا مفہوم ہمارے لیے واضح رہے۔ اب آپ دیکھیے جو میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت آپ حضرات کے خدمت میں پیش کیا، تو اس میں خداوند عالم نے اپنے نبی کے کمالات اور اپنے نبی کے صفات کو بیان کیا۔ کہنے والا یہ کہہ سکتا ہے کہ مجلس تو جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی ہے، کوئی آیت ایسی ہونی چاہیے تھی کہ جس میں ذکر جناب سیدہ کا ہوتا۔ تو میں جواب اس کا یہ دوں گا کہ میں نے اس آیت کریمہ کا انتخاب اس لیے کیا کہ پہلے کل رسالت کو سمجھا جائے۔ جب کل رسالت کو سمجھا جائے گا تو سمجھ میں آئے گا جزء رسالت۔ لہذا عزیزان گرامی، آج آپ دیکھیے پوری دنیا میں، اس پوری کائنات میں جو اس قدر بدعقیدگی پھیلی ہوئی ہے، بے دینی پھیلی ہوئی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ زمانے نے رسالت کو نہ سمجھا، زمانے نے نبوت کو نہ سمجھا، نبوت کو نہیں سمجھا۔ یہی تو وجہ تھی کہ نبی کو اپنے جیسا کہا، نبی کو ذاتی کہا، نبی کو خاکی کہا، نبی کو عام بشر کہا۔ جب نبی کو خاکی کہا، گنہگار کہا، اپنے جیسا انسان کہا، تو جو نبی کے دل کا ٹکڑا تھا جناب سیدہ کو عام خاتون کے جیسا کہا، عام عورتوں کے جیسا کہا، ان کو غیر معصومہ سمجھا۔ لیکن چونکہ ہم نے نبی کو سمجھا، نبوت کو سمجھا، رسالت کو سمجھا، جب رسالت و نبوت کو سمجھا تو نبی کو نوری سمجھا، نبی کو معصوم سمجھا، نبی کو سید المرسلین سمجھا، نبی کو احمد مجتبی سمجھا، نبی کو محمد مصطفیٰ سمجھا۔ اور جب نبی کو ہم نے معصوم سمجھا، نوری سمجھا، اللہ والا سمجھا، تو جزء رسالت کو سیدہ سمجھا، طاہرہ سمجھا، صدیقہ سمجھا، معصومہ سمجھا۔ اے مسلمانوں، اگر تمہیں یہ سمجھنا ہے کہ دین کیا ہے تو سمجھنا پڑے گا کہ مقام اہل
جناب سیدہ کیا ہے؟ اب عزیزان گرامی اس وجہ سے میں نے اس آیت کریمہ کا انتخاب کیا. آپ دیکھیے ارشاد ہو رہا ہے کہ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. یہ نبی وہ ہے کہ جس کو اہل مکہ کے درمیان ہم نے بھیجا. اس کے وظیفے کیا ہیں، فریضہ کیا ہے؟ تو کا وظیفہ اور فریضہ اس کا یہ ہے کہ لوگوں کے سامنے آیات الہی کی تلاوت کرے. اور دوسرا فریضہ کیا ہے کہ وہ یزکیہم، ان کے نفسوں کو پاک کرے. تیسرا فریضہ کیا ہے کہ یعلمہم الکتاب والحکمہ، لوگوں کو کتاب کی تعلیم دے اور حکمت کی تعلیم دے. تو آپ دیکھیے عزیزان گرامی ظاہراً ایسا لگ رہا ہے کہ خداوند اعظم یہاں پر اپنے نبی کے صفات بیان کر رہا ہے کہ میرا نبی وہ ہے کہ جس کے اندر یہ 4 صفات موجود ہیں. تلاوت کرتا ہے کتابوں کی، لوگوں کے نفوس کا تزکیہ اور ان کو پاک کرتا ہے، حکمت اور کتاب کی تعلیم دیتا ہے. ظاہر ایسا لگتا ہے کہ نبی کے صفات بیان کیے جا رہے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ خدا نبی کے ذریعے اپنا تعارف کرا رہا ہے. وہ الذی، اللہ وہ اللہ ہے کہ جس نے اے اہل مکہ تمہارے درمیان تمہیں میں سے ایک نبی کو بھیجا کہ جو نبی کتاب کی تلاوت کرتا ہے، جو نبی تزکیہ نفوس کرتا ہے، جو نبی آیات کی تلاوت کرتا ہے، جو نبی حکمت کی باتیں تمہارے درمیان کرتا ہے. تو ظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ اللہ نبی کے صفات بیان کر رہا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اللہ نبی کے صفات کے ذریعے اپنا تعارف کرا رہا ہے، اپنی معرفت کرا رہا ہے. صفات کس کے؟ کہ نبی کے صفات. اب عزیزان گرامی 2 منٹ کی ذرا سی یہ بات ہے، اس کے بعد انشاءاللہ حضرات محدود ہوں گے. تو صفات نبی کے بیان کیے گئے، تعارف اللہ اپنا کرا رہا ہے، پہچان اپنی کرا رہا ہے، معرفت اپنی کرا رہا ہے. بھائی ہمارے یہاں بھی تعارف کا طریقہ ہے. اگر ہم اپنا تعارف کسی سے کرائیں تو ہم اپنے صفات بیان کرتے ہیں، اپنی پہچان بیان کرتے ہیں، اپنی نشانیاں بیان کرتے ہیں. ایسا نہیں ہوتا کہ ہم تعارف کو اپنا کرائیں، نشانیاں آپ کی بتائیں، فضائل آپ کے بتائیں، کمالات آپ کے بتائیں، اچھائیاں آپ کی بتائیں. بھائی قدرت یہ کیا بتانا چاہتی ہے؟ اللہ پہچان تو اپنی کرانا چاہ رہا ہے، لیکن فضائل اپنے نبی کے بیان کر رہا ہے. عجب نہیں آواز قدرت آئے، یہی تو سمجھانا چاہ رہا ہوں. سمجھو جب آنے والا نبی ان فضیلتوں کا مالک ہے تو بھیجنے والا خدا کی کمالات کا مالک ہوگا. صلوات پڑھیں محمد والے محمد والے محمد. آنے والا نبی ان کمالات کا مالک ہے تو بھیجنے والا خدا ان کمالات کا مالک ہوگا، ان فضائل کا مالک ہوگا، ان عظمتوں کا مالک ہوگا. اور عزیزان گرامی دوسری بات آپ یہ دیکھیے کہ جب تعارف کی بات آئی، پہچان کرانے کی بات آئی، تو عموماً جو طریقہ ہے وہ یہی ہے کہ بڑے کے ذریعے چھوٹے کا تعارف کرایا جائے کہ فلاں صاحب کے یہ بیٹے ہیں. یہی طریقہ ہے. یا استاد کے ذریعے شاگرد کا تعارف کرایا جائے، یہ فلاں صاحب کے شاگرد ہیں. یا باپ کے ذریعے بیٹے کا تعارف کرایا جائے، یہ فلاں صاحب کے بیٹے ہیں. یہ تعارف تو ٹھیک ہے، یہ پہچان ٹھیک ہے، لیکن کبھی کبھی عزیزان گرامی جب چھوٹا بڑی عظمتوں کا مالک ہوتا ہے تو تعارف ایسے بھی کرایا جاتا ہے. یہ صاحب ان کے والد فلاں ہیں، ان کے بابا فلاں ہیں، ان کے والد محترم فلاں ہیں. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ چھوٹا بڑی فضیلتوں کا مالک ہوتا ہے تو بھی یہ کہا جاتا ہے یہ سلمہ ان کے والد فلاں ہیں. کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ استاد کے ساتھ ساتھ اگر شاگرد بڑی عظمتوں پر پہنچ جائے، کمال کی منزلوں کو طے کر لے، تب بھی تعارف ایسے کرایا جاتا ہے یہ صاحب جو ہیں یہ ان کے استاد فلاں ہیں اور فلاں
یہ اس وقت کسی بچے کے کمال کو یہ تعارف بیان کرتا ہے، کسی شاگرد کی عظمتوں کو بیان کرتا ہے کہ شاگرد کے ذریعے استاد کا تعارف ہو، بیٹے کے ذریعے باپ کا تعارف ہو، چھوٹے کے ذریعے بڑے کا تعارف ہو۔ تو یہاں پہ تعارف کی یہ منزلیں چھوٹے کی عظمت کو بیان کرتی ہیں، شاگرد کی عظمت کو بیان کرتی ہیں، بیٹے کے مقام کو بیان کرتی ہیں۔ اب عزیزان گرامی، کوئی دنیا جا کے پوچھے تو مقام رسالت کیا ہے کہ وہ خالق اپنا تعارف کرا رہا ہے تو اپنی اس مخلوق کے ذریعے جسے ہم سید الانبیاء کہتے ہیں، بھائی وہ مخلوق کس قدر بے نیاز ہوگی، کس قدر مکمل ہوگی کہ جسے دکھا کر خلاق عالم اپنا تعارف کرا رہا ہے۔ یا لفظوں کو بدل کر یوں کہہ دوں کہ وہ تصویر کتنی بے عیب ہوگی کہ جسے دکھا کر مصور کائنات اپنا تعارف کرا رہا ہے۔ ایک سلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ تصویر کتنی پاکیزہ ہوگی، کتنی بے عیب ہوگی، کتنی منظم اور مرتب ہوگی کہ جس تصویر کو دکھا کے مصور کائنات، یہ کائنات کی تصویر بنانے والا خدا اپنا تعارف کرا رہا ہے۔ ورنہ عزیزان گرامی آپ دیکھیے، وہ خالق ہے، پیغمبر اسلام کی عظمتیں اپنی جگہ، وہ خالق ہے، یہ مخلوق ہیں، وہ رازق ہے، یہ مرزوق ہیں، وہ مالک ہے، یہ مملوک ہیں، ساری عظمتیں اپنی جگہ، لیکن خداوند عالم کا جو مقام ہے، ان کی جو منزلت ہے، اس کی جو شان ہے، وہ اپنی جگہ باقی رہے گی۔ لیکن ان تمام عظمتوں کے باوجود خداوند عالم نے اپنا جو تعارف کرایا تو اپنے نبی کے ذریعے کرایا، اپنی اس بے عیب تصویر کے ذریعے کرایا، اپنے حبیب کے ذریعے کرایا۔ کتنا بھی ہو وہ خالق ہے، یہ مخلوق ہے، یعنی عظمتوں میں وہ بہت بڑا، نبی بہت بڑے ہیں لیکن خداوند عالم سے عظمتوں میں کم، عظمتوں میں چھوٹے۔ تو اس کے ایک سلسلہ ہم کو ملا کہ چھوٹے کے ذریعے بڑے کا تعارف ہوا، اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے کہ جہاں چھوٹے کے ذریعے بڑے کا تعارف ہوا ہو، اس لیے کہ ہم نے ہر شب جمعہ حدیثیں کے سامنے پڑھا کہ جب پوچھنے والے نے پوچھا یا ربی ومن تحت الجزاء، اے پروردگار چادر میں کون ہے، تو اللہ نے یہ نہیں کہا نبی ہے، نبی کی بیٹی ہے، نبی کے بھائی ہیں، بلکہ جواب یہی تو آیا ہم فاطمہ و ابوہا و بالہا و بنوہا۔ چھوٹے کے ذریعے تعلق ہوا، ہم فاطمہ و ابوہا و بالہا و بنوہا۔ آپ نے دیکھا جس ذات کو اللہ نے اپنی معرفت کا ذریعہ بنایا تھا، آج جب معرفت کی بات آئی تو اسی نبی کا تعلق اللہ نے جناب سیدہ کے ذریعے کرایا اور بتا دیا وہ اور ہیں جو رشتے سے پہچانے جاتے ہیں، سیدہ وہ ہیں جن سے رشتے پہچانے جاتے ہیں، سیدہ وہ ہیں صلی اللہ محمد فاطمہ زہرا وہ ہیں کہ جن سے رشتے پہچانے جاتے ہیں، ہم فاطمہ تو و ابوہا و بالہا و بنوہا۔ اس چادر میں فاطمہ زہرا ہیں، ان کے بابا ہیں، ان کے شوہر ہیں اور ان کے بچے ہیں، ان کی آغوش کے پالے ہیں۔ آپ دیکھیے عزیزان گرامی، پوری کائنات میں مائیں بھی ہیں، بیویاں بھی ہیں، بیٹیاں بھی ہیں، بہت سی بیٹیاں، بہت سی مائیں، بہت سی بیویاں، بیویاں بہت سی ہیں، لیکن علی جیسی بیوی کسی کی نہیں۔ مائیں بہت سی ہیں لیکن حسنین جیسی ماں کسی کی نہیں۔ بیٹیاں بہت سی ہیں لیکن نبی جیسی بیٹی کسی کی نہیں۔ بیٹیاں بہت سی ہیں لیکن نبی جیسی بیٹی کسی کی نہیں ہے۔ یہ دختر ہیں
صرف دختر نہیں، دختر نبوت ہیں، یہ ہمسر ہیں، لیکن صرف ہمسر نہیں، ہمسر ولایت ہیں، یہ مادر ہیں، صرف مادر نہیں ہے، ائمہ کی مادر ہیں، فاطمہ زہرا مادر عبادت ہیں، صرف ماں نہیں ہے جناب سیدہ، ہم فاطمہ تو وابوہا وبالوہا وبنوہا، یہ جناب سیدہ کی شان اور ان کا مقام اور ان کی عظمت اللہ تعارف کرا سکتا تھا کہ اس چادر میں نبی ہے، نبی کی بیٹی ہے،